الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد کے بارے میں۔ جنگ ختم ہو گئی اور مشرکین مکہ جو ہے پلٹ کر واپس جانے لگے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے نیچے اتر آئے مع ساتھیوں کے، اور میدان میں ادھر ادھر جو شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، بہت سارے زخمی تھے ادھر ادھر موجود تھے، ان کی خبر گیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ اب بہت سارے زخمی تھے، بہت سارے شہید تھے، سب کے حالات تو بیان نہیں کیے گئے ہیں، چند لوگوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، اور میں بھی ان لوگوں میں سے کچھ اور چند لوگوں کے ہی احوال بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ جب احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خود جو ہیلمٹ ہوتا تھا لڑائی کے وقت، خود کی کڑیاں جب چبھ گئی تھیں تو کس صحابی نے اپنے دانت سے نکالا تھا کھینچ کر کے؟ ماشاءاللہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے پاس ایک تحفہ ہے، آئیے لے کر کے جائیے یہ تحفہ، اس کے بعد بات کو شروع کرتے ہیں۔ یہ لیجیے، خوشبو کا تحفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تحفہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ویاک تو پرانی باتوں کو یاد بھی رکھیے، ہے نا، جو گزری ہوئی قسط کے اندر باتیں ہو چکی ہیں ان کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ بہرحال آج کی قسط ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی سعد بن ربیع نہیں نظر آ رہے ہیں، میں نے لڑائی ہوتے وقت دیکھا تھا کہ ان پر جو ہے بھالے سے کئی وار کیے گئے تھے مشرکوں کی طرف سے، اور اب اس وقت میدان میں نظر نہیں آ رہے ہیں، ذرا ڈھونڈو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کام پر لگایا، کہا ڈھونڈو وہ کہاں ہیں، اور جب وہ مل جائیں کہیں تو میرا سلام انہیں کہنا، اور میں جانتا ہوں وہ زخمی ہوں گے کیونکہ میں نے ان کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، وہ بہت زخمی ہوں گے، ان سے کہنا سلام کے بعد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو تم کیسا پا رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو اس وقت؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، آدمی ایک ہوتا ہے جوش میں چلے جانا، لڑنا، لیکن اب دنیا سے آدمی رخصت ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے، عزیز و اقارب چھوٹ رہے ہیں، اولاد سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، تو کیسا محسوس ہو رہا ہے وہ بتائیے۔ اچھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے پہنچا تو دیکھا کہ واقعی میں وہ بہت زخمی ہیں، تقریباً پوری باڈی پر 70 سے زیادہ زخم کے نشان ہیں، تیر تلوار بھالوں کے 70 سے زیادہ زخم کے نشان ہیں، آخری لمحات ان کے چل رہے ہیں، ابھی ہوش میں ہیں لیکن پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ میں گیا ان کے قریب، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچایا، انہوں نے جواب دیا، اور میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے جواب میرا پہنچا دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اس وقت میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم کو بھی ایک پیغام پہنچا دینا، انصار میری قوم کو ایک پیغام پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ اے میری قوم انصار، اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا، اگر تم میں سے ایک شخص کی آنکھ بھی چلتی رہی یعنی کھلی رہی، ایک شخص بھی زندہ رہا اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا،
تم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم اس لیے مصروف ہو گئے تھے اس لیے حفاظت نہیں کر پائے، ہم ویسا ہو گیا تھا اس لیے ہم حفاظت نہیں کر پائے۔ ایک عذر بھی تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ایک آدمی بھی تمہارا زندہ رہا تو جان لو کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ جذبہ تھا ان لوگوں کا۔ اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد ان کی روح نکل گئی۔ اسیرم ایک صاحب ہیں، یہ غزوہ احد میں شروع سے شریک نہیں تھے۔ اسیرم ایک ایسے صحاب ہیں جو بعد میں آ کر شریک ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے آئے غزوہ احد کے اندر جو بعد میں آئے، 2-4 لوگ شریک ہوئے۔ جب جانا کہ جنگ بہت خطرناک لمحہ لے لی ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے، تب آئے۔ یہ اسیرم جو ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابی، یا یوں کہہ لیجئے کہ صحابی میں شک بھی ہو سکتا ہے ان کے۔ یہ اسیرم جو تھے ان کو مدینہ کے اندر بار بار کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ۔ اچھے آدمی تھے مگر ایمان نہیں لاتے تھے، ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احد والے دن یہ جب گھر پر آیا اور دیکھا بستی میں سب خالی خالی دکھ رہا ہے، محلے میں کوئی ہے نہیں، گھر والوں سے پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ وہ احد میں گئے۔ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ احد میں گئے۔ فلاں صاحب کہاں ہیں؟ احد میں گئے۔ تب ان کو ذرا دل کو برا لگا کہ ہمارے پورے بھائیاں محلے سب پورے چلے گئے ہے نا، اور میں یہی بیٹھا ہوا ہوں۔ چنانچہ دل میں اس وقت سمجھ لیجئے کہ ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول پر، اور نکلے سواری پر اور پہنچے، اور لڑتے جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام جب زخمیوں کو دیکھ رہے تھے تو اسیرم کو بھی دیکھا، کہا ہاں اسیرم تم یہاں کیسے؟ کیونکہ وہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسیرم بھی آ کر کے لڑ رہے ہیں۔ کہا تم کیسے یہاں پر؟ ایک صحابی نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ تم جو لڑائی لڑے، اتنا زخمی ہوئے، اس حالت کو پہنچ گئے ہو، تم قوم کے واسطے لڑے یا اسلام کے واسطے لڑے؟ تمہاری محنت کس واسطے ہوئی؟ قوم کے واسطے کہ بھئی مدینہ پر اٹیک ہوا تھا تو تم مدینہ کے رہنے والے ہو تو قوم کی وجہ سے آ کر لڑے، یا واقعی میں تم اسلام کے خاطر لڑے؟ تو کہا نہیں قوم کے واسطے نہیں، اسلام کی رغبت کے لیے میں لڑا ہوں، میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں، اور ایمان لانے کے بعد ہی میں نے ارادہ کیا اور میں اس حالت کو پہنچ گیا ہوں جو تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس حالت کو موجود ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ اسیرم آ کر کے لڑے، وہ ایمان لا لیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھے انہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ایمان لائے، ابھی یہاں جہاد کیے، ابھی شہید ہو گئے، تو کب نماز پڑھے؟ ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے لیکن جنتیوں میں سے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اور بھی کچھ لوگوں کے واقعات میں بتاؤں۔ قزمان ایک صاحب تھے، قزمان، یہ قوم کے واسطے لڑے، یہ بھی فردن آ کر کے لڑائی شروع کیے، اور یہ مسلمان نہیں تھے، بس یہ ہوا کہ بھئی ہمارے مدینہ پر اٹیک ہوا ہے تو مدینہ کے دشمن میرے بھی دشمن، تو آ کر کے لڑے، اور تقریباً 7-8 مشرکوں کو اکیلے سنبھالے۔ لڑائی ایسا نہیں بہت زبردست سے لڑے، لیکن قوم کے واسطے، اسلام کے واسطے نہیں، قوم کے واسطے لڑے۔ اور جب اسلام کا جذبہ دل کے اندر نہیں ہوتا نا تو آدمی کی غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ قوم کے واسطے لڑا آدمی۔ اور ہوا ان سے یہی کہ یہ صاحب تو ایک تو ایمان والے نہیں تھے، دوسرا یہ زخموں کو برداشت نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو مار لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جہنمی ہے۔ حالانکہ لڑائی کیے، محنت کیے، لیکن غلط نیت تھی، غلط روٹ تھا، اس لیے ایکسیپٹ نہیں، قابل قبول نہیں۔ بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا، مخیرق نام تھا، مخیرق یہودی، یہ اس لیے لڑنے کے لیے آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا سمجھتا تھا، ایمان والا نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک ہیں، اچھے ہیں، ہمارا ان کا عہد و پیمان ہے، تو بھائی وعدہ کیوں توڑنا؟ ہوتے نا بھائی، غیر مسلموں بھی بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں، اچھی بات بولنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو مخیرق بھی اس دن جو ہے اپنی قوم سے بولا کہ میری قوم چلو، ہمارا تو عہد و پیمان ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی اٹیک کرے گا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہمارے اوپر کوئی اٹیک کرے گا تو وہ ساتھ دیں گے، آج وہ مصیبت میں ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم وعدہ کیے ہیں، ہمیں چلنا چاہیے۔ مگر یہودی قوم، وہ لوگ بولے کہ نہیں، آج ہفتے کا دن ہے، آج ہم لوگ نہیں جائیں گے۔ بہانہ کچھ تو یہ آدمی جب بہانہ بنانا چاہتا ہے تو مجھ سے کچھ مل بھی جاتا ہے، تو کہا ہفتے کا دن ہے، ہم ہفتے کے دن لڑ دیں، تو کہا کوئی ہفتہ ہوتا نہیں، میں تو جا رہا ہوں، اگر میں کام میں آ گیا، میں مر گیا تو میرا سارا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا، وہ جو چاہیں گے میرے مال کا استعمال کریں گے۔ اور آئے اور لڑتے ہوئے جو ہے انہوں بھی ختم ہو گئے، ان کو شہید تو نہیں کہہ سکتے ہیں، لڑتے ہوئے ختم ہو گئے، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان کی، کہا مخیرق ایک اچھا یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
یہودی کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخیرق ایک اچھا یہودی تھا۔ اس سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کی تعریف کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں اچھا ہے نا، انہوں اچھا ہے، ایسا بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے جو ہے دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی لاش نہیں مل رہی ہے، ان کا جسم نہیں مل رہا ہے۔ لوگ ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر کہ کون کہاں ہے، جو مشہور لوگ تھے خاص طور سے جو جنگ میں خاص کارنامہ انجام دیے تھے، ان کا نام لے کر کے ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے۔ تو دیکھا کہ ایک جگہ ان کی باڈی موجود ہے مگر زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے، معلق ہے، ایسا ہوا میں ہے، زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہے باقاعدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، کیونکہ پانی بھی ٹپک رہا تھا، پانی جو ہے ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں کہ ہر چیز سب کچھ جان جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصل معاملہ کیا ہے وہ ان کی بیوی سے پتہ چل سکتا ہے۔ بعد میں بیوی سے معلوم کیا گیا کہ کیا ہے میٹر، ان کو وہاں پر غسل دیا گیا، فرشتوں نے غسل دیا، کیا ہے واقعہ؟ تب بیوی نے کہا کہ میرے پاس موجود تھے، آپ کا اعلان ہوا جنگ کے لیے، میرے پاس سے ہی جنگ میں نکل گئے تھے اور اسی لیے یہ واقعہ جو ہے غالباً پیش آیا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ صحابی رسول کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں بار بار کہتے تھے میرے چاچا نہیں نظر آ رہے، چاچا کہاں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسپیشل لگایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی تم اسپیشل ڈھونڈو چاچا کہاں ہیں، چاچا مجھے نظر نہیں آ رہے۔ پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے جا کر پہنچے ایک جگہ پر جہاں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش جو ہے بہت برے حالت میں پڑی ہوئی تھی، کیونکہ پورا خون میں ڈوبا ہوا جسم، پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، باڈی کے پارٹس کاٹ دیے گئے تھے، ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی دل کے ساتھ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باڈی تو ملی ہے، جسم تو ملا ہے، وہاں موجود ہیں، لیکن حالت بہت خراب ہے، ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، ان کے پارٹس کاٹ دیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے گئے، جب دیکھا جسم کو، چاچا کی لاش کو اس حالت میں دیکھا تو زار و قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس طرح نہیں روتے تھے عام لوگوں کے سامنے، مگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رونے لگے کہ ہچکی بڑھ گئی۔ وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، دیکھو کھینچ کر کے ہچکی کے ساتھ روتے ہیں، ہے نا، ایک ہوتا ہے صرف آنکھوں سے آنسو نکلنا یا آواز نکلنا، ہچکی سے رونا وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے شفیق چچا جان، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میں تو یہی جانتا ہوں کہ آپ بہت بھلائی کرنے والے اور خوب صلہ رحمی کرنے والے تھے، آپ بڑے اچھے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اتنے غصے میں بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے ساتھ ایسا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ مجھے مشرکین پر غلبہ دے گا کبھی تو میں چچا کے بدلے میں 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوش میں آ کر کے کہہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس پر عمل نہیں کیا بلکہ قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اور یہ قرآن میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی کسی بات پر کوئی غلط حلف اٹھا لے تو بعد میں قسم کا کفارہ دے دے اور وہ غلط چیز نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں مسئلہ جو ہے نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اسی لیے آج ہم ان کو سید الشہداء کے نام سے جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا کا نام بہت پسند تھا، حمزہ یہ نام بہت پسند تھا۔ بعد کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، نام کہ کوئی اچھا سا نام بتا دیجئے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب ہمارے چاچا کا نام بہت پیارا ہے، رکھو حمزہ رکھو، بہت پیارا ہے، مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، رکھو یہ نام، حمزہ رکھو نام۔ تو حمزہ نام رکھوایا۔ اچھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہوتی تھی اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن تھی، جب یہ سنی کہ میرے بھائی شہید ہو چکے ہیں، اب احد کا میدان اور مدینہ کوئی دور تھا نہیں، چلی آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نظر گھمائی دیکھا پھپھو آ رہی ہیں، فوراً جو ہے ان کے بیٹے تھے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری والدہ آ رہی ہیں، پھپھو آ رہی ہیں، جا کر کے رکو، کیونکہ اس حالت میں وہ جسم کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائیں گی۔
بہتر یہ ہے کہ وہ باڈی کو نہ دیکھیں، ان کو وہیں سے کچھ بول کر کے رخصت کر دو، یہاں تک نہ آنے پائیں، کیونکہ جسم کی حالت چاچا کے بہت خراب ہے، نہیں برداشت کر پائیں گے، اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیٹے گئے، والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ گھر کو چلے جائیں، تو ان کو دھکا دیا زور سے اور کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گی؟ میں نے سب کچھ سن رکھا ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، مجھے سب پتہ ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں میں صبر کروں گی اور صبر پر ثواب کی امید رکھوں گی، میں انشاءاللہ میں صبر کروں گی۔ یہ جملہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آنے دو۔ وہ گئیں، واقعی میں صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت جب دیکھی کہ اتنی مطلب بھائی کی لاش، اتنی محبت کرنے والی بہن اس حالت میں دیکھ کر بھائی خاموش کیسے ہیں، رو کیوں نہیں رہی ہیں آخر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شک ہوا کہیں کہ ہوتا نا اچانک کوئی مصیبت پہنچ جائے تو آدمی پاگل سا ہو جاتا ہے یا دماغ تھوڑا ہٹ جاتا ہے، کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا، جب ہاتھ رکھا تو پھر وہ پھوٹ کر رونے لگیں، اور جو غبار اندر بھرا ہوا تھا، ہوتا نا کبھی کبھی، وہ غبار باہر نکل گیا، غم کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ سارے شہداء جو ہیں بہت عظیم ہیں، اللہ کی نظروں میں بڑے عظیم ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے شہیدوں کے لیے دعائیں بھی کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کے لیے گواہی دوں گا، میں ان سب کے لیے، ان شہداء کے لیے گواہی دوں گا، ان شہداء کے لیے میں گواہی دوں گا۔ اور جان لو جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی آ رہی ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی جو ہے عظمت بیان کی ہے۔ اچھا، اس بیچ میں نا یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں، کچھ لوگ اپنے شہیدوں کو مدینہ لے کر جا رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ لے کر چلے بھی گئے کہ مدینہ جا کر کے وہاں دفن کریں گے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جن کو لے کر چلے گئے ہو ان کو بھی لے کر آؤ، ہم شہداء کو ان کی شہادت گاہوں میں ہی دفن کریں گے، ہم یہی دفن کریں گے شہیدوں کو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو غسل نہ دیا جائے، ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی، کیونکہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے جو ہتھیار وغیرہ ہیں وہ اتار لو، جو زرہ وغیرہ اوپر سے جو لباس پہنے رہتے ہیں جنگ کے وہ اتار لو، نکال لو، باقی ان کا کپڑا ان کے جسم پر رہنے دو، انہی کپڑوں کے ساتھ، انہی خون اور زخموں کے ساتھ ہم ان کو دفن کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قبر کے اندر دو دو تین صحابہ کرام کو دفن کیا، ایک ہی قبر کے اندر دو دو تین تین لوگوں کو دفن کیا۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کپڑا تو سب کا الگ الگ تھا جسم کا، لیکن چادر اتنی تو تھی نہیں چادر، تو ایک ہی چادر میں دو دو لوگوں کو لپیٹ کر کے دفن کیا گیا احد کے میدان میں۔ ایسا بھی ہوا۔ عبداللہ بن عمر بن حرام اور عمر بن جموع، یہ دونوں دوست تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا کے اندر دوست تھے، ان دونوں کو ایک ہی ساتھ دفن کرو۔ اسی طریقے سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چاچا تھے، ان کے جو ہے ایک بھانجے تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو ساتھ میں دفن کیا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کیا جا رہا تھا تو ایسا منظر دیکھنے میں آیا کہ ایک دھاری دار چادر تھی، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر پوری نہیں آ رہی تھی، پوری نہیں آ رہی تھی ایک چادر، ہے نا۔ آج تو الحمدللہ کتنے انتظامات ہمارے پاس ہوتے ہیں، لوگ بھئی کفن کا انتظام ہماری طرف سے ہے، یا کوئی سوسائٹی ہوتی ہے، یا مساجد کی طرف سے، یا کوئی لوگ، ہے نا۔ کیسے لوگ تھے وہ لوگ کہ دیکھیے آپ کی اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے بعد کیسے تھے، چادر صحیح سے نہیں آ رہی ہے، اگر سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل جا رہا، پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سر کو ڈھک دو اور پیر پر اذخر گھاس ڈال دو، وہاں موجود ہوتی ہے اذخر گھاس جو ہے ڈال دو۔ ایسے ہی سیم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایسے ہی، جب چادر سے ڈھکا گیا، سر ڈھک رہے ہیں تو پیر کھل جا رہا، پیر ڈھک رہے ہیں تو سر کھل جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بھی کہا کہ جو ہے سر ڈھک دو اور پیر پر اذخر گھاس ڈال دو۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم واقعے کو پڑھتے ہیں کتنی فضیلت معلوم ہوتی ہے نا، کہ فرشتوں نے غسل دیا، کارنامے بھی ویسے کرنے پڑتے ہیں، فضیلتیں یوں ہی گھر بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا ہے، اس کے واسطے محنت کرنی پڑتی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب تک ان کی میت کو رکھا نہیں گیا قبر کے اندر، فرشتے اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے تھے،
ان کی باڈی کو، ہاں ان کی باڈی کو فرشتے جو ہے سایہ کیے ہوئے تھے، ایسے تھے یہ لوگ۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو دفنانے کے بعد دعائیں وغیرہ بھی کیے، دعائیں وغیرہ کرنے کے بعد مدینہ کو واپس ہو رہے تھے۔ مدینہ کو واپس ہوتے ہوئے بھی جو واقعات ملتے ہیں ہم کو ہے نا، وہ واقعی میں قربان ہونے کے واقعات۔ ایسا نہیں کہ گلیوں میں چیخ پکار شروع ہے، رونا پیٹنا شروع ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، عورتیں چیخ رہے ہیں، بچے چیخ رہے ہیں، ایسا نہیں۔ سب اس بات کو لے کر کے خوش ہیں، شکر منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ چلو کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ شہید ہوئے، بھائی شہید ہوئے، باپ شہید ہوئے، بیٹے شہید ہوئے، کوئی بات نہیں، مگر ہمارے نبی تو موجود ہیں نا۔ اس پر سب خوش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آ رہے ہیں تو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہو گئے تھے، ان کی بہن ملتی ہیں، حمنہ نام تھا ان کا، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ہی کہتی ہیں، صبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں کہ ماموں بھی شہید ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماموں لگتے تھے، کہا ماموں بھی شہید ہو گئے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد مصعب بن عمیر جو شہید ہوئے تھے، ان کے شوہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے، مصعب بھی شہید ہو گئے۔ اب برداشت نہیں کر پائی، ابھی بھائی کی خبر سنی، ماموں کی خبر سنی، برداشت کر لیا، لیکن شوہر تو شوہر ہوتا ہے نا، اب نہیں برداشت کر پائی، اب رونے لگی، تڑپ اٹھیں، رونے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے، ایک عورت کے نزدیک اس کے شوہر کا درجہ سب سے عظیم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سامنے مثال دی کہ دیکھو بھائی کی شہادت کی خبر برداشت کر گئیں، ماموں کی شہادت کی خبر برداشت کر گئیں، لیکن جب شوہر کی بات آئی تو برداشت نہیں کر پائی، رونے لگی۔ ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے، بنو دیناریہ، دینار قبیلہ تھا، بنو دینار، ایک خاتون تھی، ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے والد سب شہید ہو گئے احد کے میدان میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، پیچھے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آگے ہیں، بہت آگے صحابہ کرام، اچھا یہ آگے مل گئی، صحابہ کرام سے پہلے مل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیچھے ہیں، صحابہ کرام سے مل گئی۔ صحابہ کرام نے پہچان لیا، ابھی فلاں خاتون ہے، کیونکہ ابھی پردے والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، فلاں خاتون نہیں ہے۔ اچھا فلاں خاتون نے پہچان گئی، صحابی نے کہا کہ آپ کے جو ہے شوہر انتقال کر گئے، شوہر کا بھی برداشت کر گئیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا آپ کے بھائی بھی جو ہے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، والد بھی آپ کے شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا، شہادت کا درجہ ان لوگوں نے اختیار کیا، ہمارے نبی کیسے ہیں وہ بتاؤ مجھے، ہمارے نبی کیسے ہیں، ہے نا؟ شوہر کا سنا، بیٹے بھائی، کہا نبی کیسے ہیں وہ بتاؤ، ہمارے نبی کیسے ہیں؟ کہا کہ نبی تو اچھے ہیں نا، دیکھو وہ آ رہے ہیں، وہ دیکھو دکھایا، کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اچھے ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر کے گئیں اور دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کل مصیبت بعدک جلل، آپ موجود ہیں تو پھر کوئی مصیبت کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ موجود ہیں ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے نبی سلامت ہیں ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے جو ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ملے۔ اچھا سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، والدہ آتی ہیں، سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے جو دوسرے بیٹے ہیں عمر بن معاذ وہ شہید ہو گئے، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہیں، بہادر خاتون صبر کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی اتنا بڑا دل کسی کا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کی قربانیاں ایسے چھوٹی موٹی نہیں ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اتنا اونچا مقام دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ دیا، وہ ایسے ہی نہیں دے دیا کہ بس یوں اٹھا کر کے آسانی سے مل گیا، نہیں، ایسی قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں، ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ اور غزوہ احد میں تو زیادہ قربانیاں انصار نے دیا ہے، انصار کو انصار ایسے نہیں کیا کہا جاتا،
بہت کم لوگ مہاجرین میں سے شہید ہوئے تھے، اکثریت جو 70 لوگ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر وہ سب انصار تھے، انصاریوں نے قربانیاں دی، اسی لیے آج ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصاریوں کو انصار ایسے نہیں کہا جاتا ہے، نصرہ ینصرو اس کا روٹ ورڈ ہے، مدد کرنے والے، انصاری مدد کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خوش ہو جائیے، آپ غم مت کیجئے بچے کا، جتنے شہید ہوئے ہیں سب جنت میں ہیں اور ساتھ ساتھ ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہ شہید ان کا اتنا اونچا مرتبہ ہے۔ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس جو ان کے لواحقین ہیں، شہداء کے جو بیوی بچے ہیں ان کے واسطے دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے دعا کی، انہوں نے کہا ان کے واسطے دعا کر دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ مدینہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ احد کے حالات سن کر کے منافقین خوش، یہودی خوش، عبداللہ بن ابی اندر سے بڑا خوش لیکن تھوڑا غمگین بھی۔ غمگین اس لیے عبداللہ بن ابی کیونکہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ وہ پکے مومن تھے، پکے موحد تھے، پکے مسلمان تھے، اور وہ احد کے میدان میں بہادری سے لڑے تھے، بہت زخمی تھے۔ رات بھر جو ہے عبداللہ بن ابی کے گھر میں جو ہے ان کے زخموں پر مرہم پٹی کی گئی۔ بار بار عبداللہ بن ابی ان سے کہہ رہا تھا کہ دیکھو میری بات نہیں ماننے کا، میں وہاں سے چلا آیا اور تم جو ہے نہیں آئے، تم ان کا ساتھ دیے، ان کی بات مانے، میری بات نہیں مانے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہم اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ باپ ایسا لیکن بیٹا ایسا۔ اور بھی واقعات آپ دیکھیں گے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہی عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں تو اس کی گردن میں مار دو، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ منافق ہے۔ باپ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سامنے کسی کی محبت نہیں۔ آج ہم شادی بیاہ کے معاملات ہوں، دیگر معاملات ہوں، اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے، خاندان والوں کی محبت کی بات آتی ہے تو اللہ اس کے رسول بازو میں، خاندان والے پہلے۔ کیونکہ ہمارے خاندان والے چھوٹ گئے تو کیسے چلتے، خاندان والے ہمارے پھپھو ناراض ہو جاتے، ایسا نہیں کیے تو ماموں ناراض ہو جاتے تو انہوں ناراض ہو جاتے، اسی کو لے کر چلتے۔ اللہ اس کے رسول ناراض ہوں گے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن وہاں تھا اللہ اس کے رسول سب سے آگے، بعد میں کوئی ہوں گے، اللہ اس کے رسول سب سے آگے، ان کی محبت سب سے آگے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس بات کو غور سے سنو، 7 شوال کو، تیسرا سال ہجرت کا 7 شوال کی کون سی تاریخ ہے؟ 7 تاریخ ہے، منگل کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ اچھا، مدینہ میں ہیں، اب رات کا وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوچ رہے ہیں، گہری سوچ میں۔ صحابہ کرام اتنے تھکے ہوئے ہیں مگر وہ لوگ بھی آرام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی جنگجو تھے، آرام کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ لوگ جاگ رہے ہیں، مدینہ میں پہرے داری کر رہے ہیں، خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا سوچ رہے ہیں، یہ مین پوائنٹ ہے، دیکھو سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، زیادہ چانسز ہیں، ابھی تو وہ لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، مشرکین مکہ، لیکن راستے میں اگر ان کو یاد آئے کہ اتنا اچھا چانس کھو دیے، مدینہ کے اندر اس وقت زخمی زیادہ ہیں، بہت سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ان کی ہمت ٹوٹی ہوئی ہے، یہی وقت ہے کہ مسلمانوں کو صاف کر دیا جائے، ہم لوگ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں آخر اتنا اچھا چانس۔ اگر یہ پوائنٹ شیطان نے ان کے دماغ میں ڈال دیا تو وہ لوگ راستے سے لوٹ سکتے ہیں پھر حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر یہی سوچ رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ صبح ہوتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم دشمن کو تعاقب کرنے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے خود نکلیں گے، ان کو موقع نہیں دیں گے پلٹ کر ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم خود نکلیں گے۔ حالات کیسے ہیں؟ اکثر گھروں کے اندر شہید ہے نا، زخموں سے چور، جسم تھکا ہوا، مگر اللہ کے رسول نے کہا ہم نکلیں گے، صحابہ کرام لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، ہے نا۔ ایسا منظر ہوتا تھا، کام دین کے کام میں ایسا منظر ہوتا تھا، نکلیں گے ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد ایک مقام ہے، وہاں پہنچے، وہاں پڑاؤ ڈال دیا، وہاں رک گئے۔ وہاں پہنچے تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ معبد بن ابی معبد، وہ ایک علاقے کا جو ہے سردار ٹائپ کا بندہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی اچھی پہچان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی دین کی دعوت دی تھی مگر انہوں قبول نہیں کیے تھے، اب وہ خود آ کر کے اسلام قبول کیے، ایک قول یہ بھی ہے کہ نہیں، اسلام قبول نہیں کیے تھے مگر دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے یہ صاحب،
جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو بہت عزت افزائی کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے۔ وہ خود آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے اور کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہوا میں نے سنا ہے، بہت برا ہوا، آپ کے غم میں بھی شریک ہوں، دلاسا دیا، مزاج پرسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو ایک کام سونپتا ہوں، تم میرے خیر خواہ ہو، یا ایک قول کے مطابق تم مسلمان ہو چکے ہو، اس کی خبر ابو سفیان کو نہیں ہے۔ ابو سفیان کون؟ مشرکین مکہ کے لشکر کا کمانڈر، ان کو خبر نہیں ہے۔ تم جاؤ اور ان کی ہمت توڑو، ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ایسی باتیں کرو، کیونکہ جنگ کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے، یہ حدیث ہے، ایسی باتیں کرو کہ ڈر جائیں ہم سے وہ، تمہارا کام یہ ہے۔ اچھا، اب یہ یہاں سے نکلے، ادھر کے حالات ذرا سنیے۔ مشرکین مکہ جا رہے ہیں، جب مدینہ سے 36 میل کی دور روحہ ایک جگہ پڑتا ہے، روحہ مقام، وہاں وہ لوگ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اندیشہ تھا وہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں کوئی بات چل رہی تھی، وہ یوں ہی نہیں چل رہی تھی، سچ مچ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں رک گئے وہ لوگ، رک کر کے بولے ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، ارے ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں، اتنا اچھا چانس تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا، مسلمانوں کو جڑ سے ختم کرنے کا، حالت ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، اکثر شہید ہو گئے ان لوگوں میں سے، زخمی ہیں، یہی تو موقع ہے گھر میں گھس کر مارنے کا، اور ہم لوگ ہیں کہ اپنے گھر کو جا رہے ہیں۔ حالانکہ صفوان بن امیہ ایک سردار تھا مکہ کا، اس نے کہا کہ نہیں چلو مکہ کو ہی چلتے ہیں، دیکھو مدینہ پر اگر حملہ کرو گے تو ابھی جو لوگ شریک نہیں ہوئے تھے غزوہ احد میں، احد کی لڑائی میں، وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے، بڑا لشکر لائیں گے، پھر تم بھی تو تھکے ہوئے ہو، حالات بگڑ جائے گی۔ لیکن کوئی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، لوگ بولے، اکثریت یہی بولے کہ نہیں ہم لڑنے کے لیے جائیں گے، واپس پلٹو۔ اب پورے ارادہ کر لیا ابو سفیان بھی سب کی، اب واپس یہیں سے ہوں گے اور مدینہ پر حملہ کریں گے۔ اچھا، یہ لوگ ابھی واپسی کا ارادہ کیے ہی تھے، ارادہ مضبوط کر لیے تھے، بس یہ کہ گھوڑوں پر بیٹھے نہیں تھے، بس تیاری چل رہی تھی کہ گھوڑوں پر بیٹھیں اور ریٹرن واپس مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس سچویشن میں معبد خزائی پہنچ گئے، ابو سفیان کے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا اچھا یہ بتاؤ معبد، تم ادھر سے آ رہے ہو، پیچھے کی کیا خبر ہے، ادھر کا کیا حال چال ہے؟ تو معبد پہلے سے ٹرینڈ ہو کر گئے تھے، یہ بولے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، بہت بڑی فوج ہے، میں دیکھ کر کے آیا ہوں، تم مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی جمعیت ہے، اتنی بڑی فوج ہے کہ آج تک میں نے نہیں دیکھی، اتنی بڑی فوج ہے۔ جو لوگ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، وہ لوگ سخت غصے میں ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں، بس تہس نہس کر دیں گے تم سے ملتے ہی، بہت غضبناک ہیں وہ لوگ، میں دیکھ کر کے آیا ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور ممکن ابھی تھوڑی دیر میں لوگ پہنچ بھی جائیں تمہارے پاس، بس تھوڑی دیر رکو، بھی اب بھی پہنچنے والے ہوں گے، وہ لوگ تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ اس قسم کا انہوں نے ڈرائے تو ابو سفیان نے کہا ارے تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو، مطلب ڈرا کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ دیکھو بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے میں ایسا کہہ رہا ہوں، سچ مچ وہ لوگ آ رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ تو یہ سن کر کے اب جو ہمت ہوئی تھی ان کو وہ ڈاؤن ہو گئی، ہے نا، ہمت ان کی ٹوٹ گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مکہ ہی چلیں گے، ہم لوگ جلد سے جلد یہاں سے نکلیں گے، مکہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ لیکن وہ بھی تو سردار تھا نا، ابو سفیان بھی سردار تھے نا، تو انہوں نے بھی ایک چال چلی، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی چال چلی۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ادھر سے قبیلے عبد القیس گزرا، ایک قبیلہ، وہ قبیلہ کس طرف جا رہا تھا؟ مدینہ کی سمت، ہے نا، مدینہ کی سمت، کیونکہ شام کی طرف جتنے قافلے جاتے تھے مدینہ کی سمت سے ہو کر کے جاتے تھے، مدینہ کی طرف سے، تو قبیلے عبد القیس وہاں سے گزر رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے کہا تم لوگ ادھر آؤ، بلایا اور کہا کہ دیکھو میرا ایک کام کرو، اس کے بدلے میں تم جب عکاظ مکہ آؤ گے تو عکاظ کے بازار میں ایک اونٹنی پر جتنی کشمش لوڈ کی جا سکتی ہے، ایک اونٹنی، طاقتور اونٹنی جتنی کشمش کا بوجھ اٹھا سکتی ہے اتنا بھر کر کے دوں گا کشمش، ایک کام میرا کر دو۔ تو ان لوگوں نے کہا کون سا کام ہے؟ تو کہا تم لوگ ادھر جا رہے ہو نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ان کی اور ان کے رفقا کی جڑ ختم کر دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں، ہم لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی طرف نہیں آ رہے تھے، انہوں تو مکہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن ان کو روکنے کے لیے انہوں بھی چال ایسا چلے کہ انہوں وہاں اسٹاپ ہو جائیں، آگے نہ بڑھیں، انہوں یہ گیم کھیلے۔ اچھا، اب معبد صاحب تو اتنی جلدی جا کر بتا نہیں سکتے تھے ورنہ شک ہو جاتا۔
آپ قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ صاحب ایسا بول کر کے ابو سفیان قافلے اپنے بندوں کو لے کر کے تو مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہ قبیلہ عبد القیس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچایا، صحابہ کرام نے جب یہ پیغام سنا تو صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین کارساز۔ یہ لوگ تو ڈر گئے، بھاگ لیے، لیکن صحابہ کرام اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر معاملات اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو کرتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے، آپ پڑھیں سورہ آل عمران، اللہ نے ذکر کیا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو، تب اس بات نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے نا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے نہیں وہاں سے کہ چلو اب بھاگ لیں، پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن وہاں پہنچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن، 3 دن وہاں ٹھہرے، انتظار کیے، آن دو۔ اس سچویشن میں بھی ہمارے نبی کتنے بہادر تھے، کتنے ہمت والے تھے۔ اب سوچئے اتنا بڑا زخم لگا ہے، سب تھکے ہوئے ہیں، مگر 3 دن انتظار کیے، 9، 10، 11 شوال تک وہیں ٹھہرے رہے، وہیں مقیم رہے۔ جب دشمن کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، آنے والے نہیں ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو واپس ہونے کا ارادہ کی۔ اب مدینہ آ رہے ہیں تو راستے میں ابو عزہ جمحی مل گیا۔ آپ لوگ بھول گئے ہوں گے ابو عزہ جمحی کون ہے؟ کون ہے ابو عزہ جمحی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ کردار کو آپ لوگ فراموش کر دیتے ہو۔ ابو عزہ جمحی یہ وہی شخص ہے کہ جب جنگ بدر میں پکڑا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا تھا کہ میری بچیاں ہیں، بہت گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے معاف کر دو، آئندہ سے میں جو ہے کبھی آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا، کبھی اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں، چھوڑ دو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کھاتے ہوئے چھوڑ دیا۔ مگر احد میں پھر اس نے وہی کیا، اس نے کیا کیا کہ نہ صرف احد میں شریک ہوا بلکہ احد کے لیے فوجیوں کو اکٹھا بھی کیا، ہر قبیلے جاتا تھا، تقریریں کر کے، اشعار سنا کر کے لوگوں کو بھڑکاتا تھا اسلام کے خلاف۔ اب واپس ہوتے ہوئے یہ کسی طریقے سے ابو عزہ جمحی راستے میں پکڑ لیا گیا، صحابہ کرام نے پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کا انجام کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر دیکھیں گے۔ اگلی قسط میں یہ بھی بتاؤں گا کہ غزوہ احد کا اصل نتیجہ، کس کی فتح کس کی شکست، کس کی فتح کس کی شکست، اور دوسری بات یہ کہ غزوہ احد سے ہم کو نصیحتیں کیا کیا ملتی ہیں، ہے نا، ہم کو نصیحتیں کیا ملتی ہیں، اور بھی غزوہ احد سے منسلک اور بھی بہت ساری باتیں بعد میں ہوئیں غزوہ احد کی وجہ سے، وہ واقعات بھی انشاءاللہ ہم سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل